بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آج ایمان اگر کوئی شخص بچا لیتا ہے تو وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ آج ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ ایسے لوگ، ایسے فراڈیے، ایسے 2 نمبر لوگ مارکیٹ میں آ چکے ہیں جو اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ کن لوگوں کا ایمان خراب ہوتا ہے؟ جو اللہ کی ذات پر امید چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایک بندے کو اپنی امید بنا لیتے ہیں، ان لوگوں کا ایمان خراب ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس طرح سمجھ لیجئے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جی تعویذ دے رہے ہیں، جی یہ دم پھوکے کر رہے ہیں، جی یہ فلاں کر رہے ہیں، لیکن بذات خود ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ ان میں سے جو اکثر ہوتے ہیں شاید ان کو کلمہ بھی نہیں آتا، ان کو نماز بھی نہیں آتی، ان کو اسلام کے احکامات کا علم تک نہیں، وہ لوگ ہیں۔ اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، جن لوگوں نے عمل صالحات کیے، جو صالح لوگ ہیں، ان کے پاس تو جائیں، دعا کروائیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اب دم بھی کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو نماز کے قریب نہیں جاتا، جو اسلام کی بات اس نے کبھی سنی نہیں، کرنی تو دور کی بات ہے، نہ اسے فرض واجبات کا علم ہے، وہ لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ بچیں اس سے۔ اصل میں چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آ گئے، اور پھر اس کے بعد عمل صالحات جن لوگوں نے کیے، اور عمل صالحات کے بعد جن لوگوں نے حق کے ساتھ کھڑے رہے، جو لوگ حق بات کے ساتھ کھڑے رہے، اور جن لوگوں نے آنے والی تکلیفات پر صبر کیا، وہ لوگ دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ خسارے میں، وہ گھاٹے کی طرف ہیں۔ تو میرے دوستو، اس وقت زندگی کو سمجھنا، اپنی زندگی کو سمجھ لینا، اللہ کی قدرت کو سمجھ لینا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی زندگی کو سمجھ لیتا ہے نا تو وہ اللہ کی قدرتوں کو پا لیتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ میری یہ جو باڈی ہے، میرا یہ جو جسم ہے، جو اللہ نے مجھے زندگی عطا کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اگر 2-4 چیزوں میں سمجھ لیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ زندگی ہمیشہ آسان کیجئے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ اور جب ہم زندگی کو آسان کرتے ہیں نا تو پھر معاشرہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، معاشرے کے اندر امن آ جاتا ہے، معاشرے کے اندر سکون آتا ہے، گہما گہمی ختم ہونا شروع ہوتی ہے۔ انسان جب معاشرے کی برائیوں کو سمجھ کر اس کو برائی سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو کافی ساری چیزیں تو اس کی حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کی زندگی کا اصل مقصد جو ہے دنیا میں آنے کا، یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، جہاں انسان آیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، جہاں انسان آیا اپنا وہ مقام پانے کے لیے ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کرنا ہے۔ وہ اپنا مقام پانے کے لیے آیا ہے، لیکن اس دنیا کا شہد جو ہے نا، بڑا میٹھی ہے یہ دنیا، جو اس میں پھنس جاتا ہے وہ پھر باہر نکلنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے بڑے لوگ دیکھے، بڑے ایسے لوگ دیکھے جو حلال رزق کما رہے ہیں، جو اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر پورا اتر رہے ہیں اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا پھر اسے کوئی غم نہیں رہتا۔ اِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ان لوگوں کو نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے دنیا کے معاملات کے خوف دور کر دیتا ہے، اور آخرت کا جو خوف ہے وہ بھی ان سے دور ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بات کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مولوی صاحب
جب بھی کوئی خطیب، جب بھی کوئی مقرر اور جب بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کو راضی کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ مصلی بچھاؤ اور کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تو ایک کل کا ایک حصہ ہے کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اس میں سے ایک یہ چیز بھی بڑی اہم ہے۔ لیکن اس چیز کو سمجھ لیں کہ جب تک انسان اپنے رزق کے اندر ایمانداری کے ساتھ ترازو پورا نہیں کرتا، جب تک انسان دوسروں کے حقوق کو پورا نہیں کرتا، اور جب تک انسان بے ایمانی کے کام نہیں چھوڑتا، وہ چاہے صبح سے لے کے شام تک مصلی پہ کھڑا رہے، اللہ نے راضی نہیں ہونا۔ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے چاہے وہ 5 وقت کی صرف نماز پڑھے، لیکن اپنی زندگی کے اندر ایمانداری کو لے کے آئے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرے، لوگ معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے وہ نفرت کرے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، حق بات کے ساتھ کھڑا رہے، تکلیفات پر صبر کرتا رہے، اپنی روزی کے اندر اپنے بچوں کی جو روزی اس نے حاصل کرنی ہے اس میں اللہ کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ کام کرے، فیکٹریاں بنائے، کارخانے بنائے، دکانیں بنائے، بلڈنگیں بنائے، محلات بنائے، بینک بیلنس بنائے، گاڑیاں لے، جو جی چاہتا ہے وہ کرے، لیکن اللہ کو اس میں یاد رکھے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو پھر ہوگا انسان اللہ کا دوست ہوگا، پھر وہ اللہ کا ولی ہوگا، پھر کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ جو انسان کے سر میں درد ٹھہرتا ہے نا، یقین کرے اتنے لوگ آتے ہیں ان کی باتیں سن کے ہم ان کو حوصلہ تو دیتے ہیں، لیکن اپنے ہی سر میں درد ٹھہرنا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کی باتیں سن کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی فکر مت کرو دنیا کی، اتنی فکر مت کرو کہ مر جانا ہے یار۔ اگر دنیا کے غم میں مرنا ہے تو پھر اللہ کو راضی کرنے کے غم میں مر جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مر جاؤ تو دنیا بھی پالو گے، آخرت بھی پالو گے۔ ضروری تو نہیں کہ دنیا کے غم میں مر جانا ہے۔ جب دنیا کے غم میں مر جانا ہے تو پھر حاصل کیا ہونا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان صرف خوش رہنے کے لیے، اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے پریشان ہے۔ ہر بندہ اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ میں نے خوش کیسے رہنا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، جو اللہ نے عطا کیا ہے اس پر شکر کرنا شروع کر دو، خوش ہو جاؤ گے۔ اس میں گزارا کرنا شروع کر دو، خوش ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دو، خوش ہو جاؤ گے۔ اتنا خوش ہو جاؤ گے مطلب دنیا میں آپ جنت کے نظارے دیکھنا شروع کر دو گے۔ اور جو انسان پریشان ہوتا ہے نا، اس کے پاس کروڑوں روپیہ پڑا ہو، جو انسان پریشان ہے اس کے پاس ڈالر پڑے ہوں، اس کے پاس سونا پڑا ہو، چاندی پڑی ہو، اسے کوئی چیز کا حاصل نہیں ہے جب تک اس کا دل اور دماغ مطمئن نہیں ہے۔ اور جس وقت انسان کا دل اور دماغ مطمئن ہو جائے، دل بھی مطمئن اور دماغ بھی مطمئن، جب یہ دونوں مطمئن ہو گئے، یقین کرو چٹنی کے ساتھ بھی بندہ روٹی کھاتا ہے نا تو بڑی مزیدار لگتی ہے۔ بندہ لسی کا گلاس پی لے نا تو اسے ایسے فیل ہوتا ہے کہ شاید اس نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ اور انسان غربت میں بھی خوش رہ سکتا ہے، انسان ہر حال میں خوش رہ سکتا ہے اگر وہ اطمینان چاہتا ہے تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔